اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی پاکیزگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جس نے ہمیں امت محمدیہ میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا، جو ہماری روزی روٹی کا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، مدبر انس و جاں ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے مختصر وقت میں ایک اہم عنوان لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں، مدینہ طیبہ کی زیارت کے آداب۔
چونکہ بہت سارے بھائی بیت اللہ کی طرف حج کے ارادے سے سفر کرنے والے ہیں، اور ویسے بھی عام دنوں میں جو احباب عمرے کی غرض سے سفر کرتے ہیں، چاہے وہ عمرے کے لیے ہو یا حج کے لیے، لوگوں کا سفر مدینہ کا بھی ہوتا ہے، اور مدینہ طیبہ کا سفر عمرہ اور حج کے ارکان میں سے یا واجبات میں سے یا سنن میں سے نہیں ہے۔ بس یہاں سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، اتنی دور جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اسی طرح مدینہ طیبہ کی محبت میں کوئی زیارت کی غرض سے جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن مدینہ جانے کو حج کا ایک اہم حصہ یا عمرے کا ایک اہم حصہ سمجھنا یہ بھول ہے، غلط فہمی ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے اور آپ نے حج فرمایا، عمرے کیے، تو آپ مدینہ میں ہی تھے، اور یہاں پر سلف صالحین میں سے کسی سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ مدینہ کا جو سفر ہے یہ حج اور عمرے کے ارکان و واجبات میں سے ہے، جبکہ مدینہ طیبہ کا سفر بس ایک زیارت کی غرض سے ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حکم فرمایا ہے، جس کو محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1990 پر 6 کے تحت بیان فرمایا، 1990 پر 5 کے تحت بیان فرمایا، جس کے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدی ھذا، رواہ البخاری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کی طرف سفر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، ثواب کی نیت سے۔ ویسے تو کسی بھی مسجد کی طرف سفر کر سکتے ہیں، لیکن سفر ثواب کی نیت سے اگر کسی مسجد کی طرف جائز ہے تو وہ صرف 3 مساجد کی طرف، یعنی ان 3 مساجد کی اگر کوئی زیارت کے غرض سے ثواب کی نیت سے اگر سفر کرتا ہے تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی چوتھی مسجد ایسی نہیں ہے جس کی طرف خاص آدمی زیارت کے ارادے سے پہنچے، جس کی طرف خاص ثواب کی نیت لے کر آدمی سفر کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مساجد کی اس میں قید کی گئی ہے، اور ان 3 مساجد کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، یعنی مسجد حرام ہے جو کعبۃ اللہ ہے، اور اسی طرح مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں موجود ہے، بیت المقدس بھی جس کو کہا جاتا ہے، ومسجدی ھذا، اور یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان 3 مساجد کی طرف آدمی زیارت کے ارادے سے سفر کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن چوتھی کسی مسجد کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ دیگر مساجد کی طرف بھی سفر کرتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ مسجد تو بہت دور کی بات، بہت سارے لوگ مقبرات، مزارات، درگاہ وغیرہ کی طرف سفر کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، جو کہ جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے، شرعاً منع ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اجمیر کی طرف سفر کر رہے ہیں، اجمیر کے سفر کرنے کو بعض لوگ عمرے کا ثواب سمجھتے ہیں، بعض لوگ حج کا ثواب سمجھتے ہیں، غلط ہے، جہالت ہے، نادانی ہے۔ شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح درگاہوں، مزاروں، آستانوں کا آپ سفر کرنے پر آپ کو حج عمرے کا ثواب دیا جائے گا، یہ جھوٹ ہے، علی الاعلان جھوٹ ہے۔ لہذا اس طرح کے باطل نظریات سے انسان کو اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ اور یہ تو ایک مثال ہے، دنیا میں اور بھی کئی مزارات ہیں، کئی درگاہ ہیں، کئی آستانے ہیں جہاں پر ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہذا یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور مسجد نبوی مدینہ طیبہ کے اندر ہے۔ مدینہ اس روئے زمین پر مقدس جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ ایک جگہ تو مسجد حرام جہاں ہے، مکہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود بیان کیا ہے، اور ایک مقدس جگہ ہے مدینہ طیبہ، اور ایک مقدس جگہ ہے مسجد اقصی۔ یہاں پر نمازوں کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بہتر وہاں ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح مسجد نبوی میں جو فضیلت بیان کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے صلاۃ خیر الف صلاۃ، یعنی 1000 نماز کے برابر اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس سے اگر دیکھا جائے 6 مہینے 20 دن کی نماز کا ثواب صرف ایک مسجد نبوی میں نماز پڑھنے پر ملتا ہے۔ مسجد نبوی کی ایک نماز گویا کہ 6 مہینہ 20 دن عام مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور جس شہر کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، یہ شہر بڑا بابرکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت اس کی یہ بیان فرمائی کہ اس مدینہ شہر کے اندر طاعون نامی بیماری داخل نہیں ہو سکتی، ولد دجال، اور دجال کا فتنہ بھی یہاں داخل نہیں ہو سکتا، دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخلها الطاعون ولد دجال۔ مدینہ ایک ایسی بستی ہے جہاں پر طاعون نامی بیماری داخل نہیں ہو سکتی اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی اس شہر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیفعل فانی اشفع، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو مدینہ شہر میں رہتا ہے، مدینہ شہر میں رہنے والا ہے اور مدینہ میں اس کی وفات ہوتی ہے تو میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر! جو مدینہ شہر میں وفات پاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فإنی اشفع، میں اس کے لیے سفارش کروں گا، میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو فضیلت مدینے کی معلوم ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں بہت سارے ایسے اسلاف گزرے ہیں جن کی زندگی ملک شام میں، مصر میں، یمن میں کہاں کہاں گزر رہی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی کے آخری حالات کو جب پہنچتے ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، تو وہ مدینے کی طرف آ جاتے ہیں، مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا خاتمہ مدینہ شہر کے اندر ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کرے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ جو بقیت السلف علماء ہیں، بڑے بڑے علماء جو ریاض میں رہنے والے ہیں، جو اسی طرح دمام، قصیم یعنی سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں رہنے والے علماء ہیں، جب یہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، تو وہ کہاں سفر کرتے ہیں؟ مدینے میں آ کر رہنے لگتے ہیں، مدینے میں آ کر رہنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس حدیث پر عمل ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب ہو اگر ہم مدینہ میں وفات پاتے ہیں۔ تو ایک اچھا خیال ہے، پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث سے بھی مدینہ طیبہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ میں نے بطور مثال 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں جو مدینے کی فضیلت بیان کر رہی ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض نام نہاد مسلمان بھائیوں نے مدینے کی فضیلت میں کچھ ایسی باتیں گڑھ لیے ہیں جو موضوع اور من گھڑت ہیں، اور ایسی باتیں بے بنیاد باتیں وہ بیان کرتے ہیں جس کے شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے، شریعت کا اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو بدعت کی طرف دعوت دیتی ہیں، انسان کو بدعتی بنا دیتے ہیں۔ بہت سارے بھائی حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، جب حج اور عمرے سے فارغ ہوتے ہیں، جیسے ہی مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مدینہ جب پہنچتے ہیں تو وہ کیا کام کرنا چاہیے، کن جگہوں کی زیارت کرنا چاہیے اور زیارت کے آداب کیا ہیں، انہیں نہیں معلوم۔ وہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، اور کھلے عام طور پر وہ کام کرتے ہیں، علل اعلان ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، تھوڑی بھی ان کے اندر شرم محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ
فخر محسوس کرتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں جو کام شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا جو بھائی حج پر جا رہے ہیں، امسال جن کا اللہ رب العالمین نے حج کے لیے انتخاب فرمایا ہے، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ ہم تمام کو حج جیسی عبادت نصیب فرمائے، عمرہ جیسی عبادت نصیب فرمائے۔ اب یہ لوگ جو حج پر جانے والے ہیں ان کے لیے بالخصوص اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، اور عام طور پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر غور سے سنیں گے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو بھی موقع دے دے، عمرے کی توفیق دے دے، حج کی توفیق دے دے، تو آپ کو بھی مدینے کے آداب، زیارت کے آداب معلوم ہونا چاہیے۔ مدینے کی زیارت کے آداب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر ان 4 مقامات کا سفر، ان 4 مقامات کی زیارت جائز ہے، شرعاً جائز ہے۔ اب ان کے علاوہ جن چیزوں کا لوگ معائنہ کرتے ہیں، جن چیزوں کی زیارت کرتے ہیں، جن چیزوں کی طرف دیکھنے کی غرض سے جاتے ہیں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے ہی دیکھنے کے ارادے سے جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کر ان 4 مقامات کے علاوہ 5ویں جگہ جانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی وادی جن جاتے ہیں، جو جنوں کے نام سے ایک وادی مشہور ہے، اور وہاں جا کر طرح طرح کے کام کرتے ہیں، طرح طرح کے عقیدے، طرح طرح کے نظریات، اللہ المستعان۔ بعض لوگ میدان بدر کی طرف جاتے ہیں، بعض لوگ بیر روحا کی طرف جاتے ہیں جس کو بدعتیوں نے شفا والا کنواں کا نام دے رکھا ہے۔ اس طرح کی جگہوں پر لوگ زیارت کے ارادے سے جاتے ہیں تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی دیکھنے کے ارادے سے جاتا ہے، ثواب کی نیت سے نہیں، تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی بعض علماء نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ یہاں اکثر لوگ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں جو بدعت ہیں۔ اب وہاں ہم جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کاموں کو صحیح سمجھ لیں، کیونکہ بڑی بڑی داڑیاں والے، جبے قبے والے، دستار بندی والے سارے لوگ انہی بدعت کے کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ کہیں ان کے جبے قبے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، آپ کے پاس علم نہیں، آپ کے پاس نادانی ہے، تو ایسے میں سامنے دیکھنے والے کو دیکھ کر آپ بھی وہی کام کر جائیں جو شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا یہاں ایک مشورہ یہ دیا جاتا ہے علماء اکرام کی جانب سے، آپ اس طرح کی جگہوں کی زیارت نہ کریں، یعنی وہاں نہ جائیں جو شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ وہاں جانے کا جو خرچہ ہے وہی خرچہ آپ مدینے کے کسی مسکین کو صدقہ کر دیں، یا آپ کسی اور مسکین کو صدقہ کر دیں جو مدینے کا نہیں ہے، تو صدقہ کرنے کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کا وہ پیسہ فضول خرچ ہو رہا تھا لیکن آپ نے اس کو ایک اچھے کام میں لگا دیا، تو سبحان اللہ آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ ایک مشورہ یہ دیا جاتا ہے۔ بہرکیف مدینہ طیبہ کے زیارت کے آداب میں جو 4 چیزوں کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے، اس میں 2 مسجدیں ہیں اور 2 قبرستان ہیں۔ 2 مسجدیں ہیں اور 2 قبرستان ہیں، ان کے علاوہ 5ویں کسی چیز کی زیارت شرعاً جائز نہیں ہے۔ پہلی مسجد مسجد نبوی ہے اور دوسری مسجد مسجد قباء ہے۔ پہلا قبرستان بقیع الغرقد ہے، دوسرا قبرستان شہدائے احد ہے۔ یہ 4 مقامات کی شرعاً اجازت ملتی ہے، اس کے علاوہ 5ویں کسی جگہ کا کوئی تذکرہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے مدینہ طیبہ کے زیارت کے آداب میں پہلی چیز کا میں تذکرہ کرتا جاؤں وہ مسجد نبوی کی زیارت ہے۔ مسجد نبوی میں جب ہم داخل ہو رہے ہوں، پہلا ادب یہ ہے ہم داہنا پیر داخل کریں، اپنا سیدھا پیر رکھیں جیسے عام مساجد میں داخل ہونے کا حکم ہے، اور اسی طرح دعا کا اہتمام کریں۔ بہت سارے بھائی گنبد خضرا دیکھتے ہوئے دیوانے ہو کر دعا بھول جاتے ہیں، اور کون سا پیر رکھ کر داخل ہو رہے ہیں کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں، بس وہ چلے جاتے ہیں ایسے ہی محبت میں، اندھی محبت میں، جبکہ جس کی محبت میں ہم جا رہے ہیں اسی کا یہ فرمان ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا پیر رکھ کر داخل ہوں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا کا اہتمام کرتے ہوئے داخل ہوں۔ تو یہ کیسی محبت کہ اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں،
لیکن ہم اندھے دھن چلے جا رہے ہوں تو یہ محبت کا صحیح تقاضا نہیں ہے۔ سچی محبت وہ ہے کہ آپ کی ذات سے بھی محبت ہو، آپ کے افعال سے بھی محبت ہو، آپ کے اقوال سے بھی محبت ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور آپ کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف سے محبت ہو، یہ سچی محبت ہے۔ تو لہذا سیدھا پیر رکھ کر داخل ہوں، دعا کا اہتمام کریں، یہ مسجد نبوی کے آداب میں سے ہے۔ پھر جب مسجد نبوی میں ہم داخل ہوتے ہیں، تحیت المسجد کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، یہ ہر مسجد کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، یعنی تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ تو یہ تحیت المسجد ہے۔ ہاں، جس وقت مسجد نبوی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اگر وہ کسی فرض نماز کا وقت ہے، فرض نماز چل رہی ہو، تو سیدھے ہم نماز میں جا کر ملیں گے۔ یہاں پر تحیت المسجد پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تکبیر یعنی اقامت کہی جائے فرض نماز کی تو دوسری نماز جائز نہیں ہے، دوسری نماز جائز نہیں ہے الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے۔ تو یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ جس وقت ہم مسجد نبوی میں داخل ہوں، اگر فرض نماز ہو رہی ہے الگ سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سیدھے ہم فرض میں داخل ہوں گے۔ اگر فرض نماز سے پہلے سنتوں کا کوئی وقت ہے تو آپ چاہیں تو سنت پڑھ سکتے ہیں اور تحیت المسجد اسی میں مل جاتی ہے۔ ایسے وقت میں ہم داخل ہوئے کہ نہ نماز کا وقت ہے نہ کوئی سنت کا وقت ہے، عام وقت ہے، تو ایسے میں تحیت المسجد پڑھنا چاہیے۔ تحیت المسجد پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز ہم کہاں ادا کریں؟ مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں یہ 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن سلف صالحین سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ اگر یہ 2 رکعت نماز روضۃ من ریاض الجنہ میں اگر پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، جو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اسی جگہ کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ایک حصہ ہے جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کی ٹولیوں میں سے ایک ٹولی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ لہذا اس جگہ کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث صحیحہ میں معلوم ہوتا ہے اس جگہ جو عبادت کی جاتی ہے وہ مسترد نہیں ہوگی، وہ عبادت ریجیکٹ نہیں ہوگی، بلکہ وہ عبادت قابل قبول ہے۔ چاہے آپ وہاں نماز پڑھیں، چاہے آپ دعائیں کریں، چاہے آپ نفل پڑھیں، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کریں، جو بھی عبادت اس جگہ میں کی جائے گی وہ قابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو منع نہیں کرے گا، اس کو رد نہیں فرمائے گا۔ تو اس جگہ کی یہ فضیلت ہے۔ عام طور پر لوگ اس جگہ میں داخل ہونے کے بعد بکثرت اس خیال کو لے کر جاتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے مسجد نبوی کے کسی حصے میں 2 رکعت تحیت المسجد ادا کر دیے ہیں تو یہاں آ کر پھر آپ کو تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ 2 رکعت نفل کو روضۃ من ریاض الجنہ کے آداب میں سے یعنی اس کے ارکان و واجبات میں سے سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اگر وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی زیارت ہی نامکمل سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ وہاں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کی آپ کو گنجائش مل رہی ہے، پڑھیں، یا پھر دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں یا ذکر و اذکار کریں۔ ہر قسم کی عبادت وہاں جائز ہے، صرف نماز ہی نہیں۔ نماز کو لوگوں نے وہاں ضروری بنا لیا ہے اور اتنی بھیڑ رہتی ہے، اتنا ہجوم رہتا ہے کہ صحیح سے رکوع کرنے کا موقع نہیں ملتا، صحیح سے سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر رکوع کرتے ہیں، ایک دوسرے پر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر موقع مل رہا ہے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز کا مذاق نہ بنائیں اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کا آپ کو موقع نہیں ہے، بیٹھ جائیں اور اپنی زندگی کے حاجات، مناجات، نظریات جو بھی ہیں اللہ رب العالمین سے بیان کریں، دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کی تسبیح و تحمید کریں، بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ہر قسم کی عبادت وہاں جائز ہے۔ لوگوں نے صرف نماز کو خاص بنا لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے، نکل کر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے جائیں گے. سبحان اللہ، کیا حسین منظر ہوگا کہ آپ اس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس جگہ عبادت کر رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن ستونوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ دے اور آنے والے وفود سے آپ باتیں کرتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے یا انہیں اسلامی تعلیمات دیتے، ایسے ستونوں کے درمیان آپ نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. روضۃ من ریاض الجنہ میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، انہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ستون ہیں، جو صحیح احادیث میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ان ستونوں کو پکڑ کر چھوتے ہیں اور اس کو بوسے دینے لگتے ہیں اور اس سے لپٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ ستون کوئی مورتی ہے، وہ ستون کوئی بت ہے اور اس سے گلے لگ کر اپنی حاجتیں بیان کر رہا ہو بندہ. تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. آپ کو چھونے کا حکم صرف حجر اسود کے لیے ہے. اگر وہ بھی استطاعت ہے، طاقت ہوتی ہے تو چھو سکتے ہیں، طاقت نہیں ہے دور سے اشارہ کرنے کی اجازت ہے. رکن یمانی کا جو مسئلہ ہے، آپ کی استطاعت ہے چھو سکتے ہیں، اگر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو چھونا ضروری نہیں ہے. لیکن مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں کسی بھی حصے کو چھونے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. لوگ روضہ میں یہی کام کرتے ہیں، ستونوں کو پکڑ کر روتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ یہ بھی یعنی جذب کرنے والا ہے. نہیں، نعوذ باللہ، یہ باطل نظریات ہیں، یہ جہالت ہے. اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. وہاں سے نکل کر سلام پڑھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں، وہاں پر سلام پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما پر سلام پیش کرنا چاہیے. صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ دیکھیں وہاں پر، تو وہاں کھڑے کھڑے آپ کو کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کے الفاظ جو صحیح احادیث میں موجود ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی امتی جزاک، اس طرح کے الفاظ جو صحیح احادیث میں ثابت ہیں، آپ کے پاس یہ الفاظ بآسانی آپ کب ادا کریں گے؟ جب آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی کتاب ہو، اس کتاب میں ان دعاؤں کا ذخیرہ ہو، یا آپ یہاں سے خود یہ دعائیں یاد کر کے گئے ہوں، تب آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان پر بھی سلام پڑھنا ہے اور آگے نکلنا ہے. سلام پڑھنے کے آداب میں سے ضروری بات یہ ہے، آپ زیادہ دیر وہاں نہ کھڑیں، آپ چلتے ہوئے سلام پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹے کھڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ابھی تو پابندیاں شروع ہو چکی ہیں، زیادہ دیر آپ کو رکنے نہیں دیا جائے گا. پہلے لوگ گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو جاتے تھے، دوسرے آنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہاں کھڑ کر شروع کر لیتے ہیں، میرے ساس نے تمہیں سلام پیش کیا، میرے سسر نے تمہیں سلام پیش کیا، میرے بھائی نے، میرے ابا نے، میرے بچوں نے، میری بیوی نے، میرے خاندان کے فلاں نے، محلے والوں نے، مصلیوں نے، مسجد والوں نے، ذمہ داروں نے، اڑوس نے، پڑوس نے، ساروں کا سلام وہاں پیش کر رہے ہیں. بعض لوگ تو باقاعدہ لسٹ لے کر آتے ہیں، پیپر پر نام لکھ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت اقدس میں فلاں 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 نام پڑھتے جائیں گے. آخر میں کہیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کے حق میں سلام پیش کیا ہے. نعوذ باللہ، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے اس روئے زمین پر کوئی گزرے ہیں تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج ہم اپنے جان و مال کے نذرانے بھی پیش کر لیں، صحابہ کرام جیسی محبت ہم نہیں کر سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے. لیکن صحابہ کرام کی لاکھوں کی تعداد میں سے کسی ایک صحابی سے آپ ایسا کوئی ثبوت بیان نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس کا نام سلام لے کر وہاں پیش کیا ہو. تو یہ چیز ہم کہاں سے لا رہے ہیں؟ اور بہت سارے بھائی سلام پڑھتے ہوئے باقاعدہ اپنی ایک الگ کیفیت بناتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھ کر، یا بعض لوگ کیا ہے نماز میں جس طرح ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح باندھ کر طرح طرح کی کیفیت بنا لیتے ہیں. بعض لوگ جھک جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، کیونکہ ہاتھ کا باندھنا، جھکنا، یہ عبادت کی کیفیات میں سے ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی پیر، کسی ولی، کسی مرید، نہ ہی کسی پیغمبر کے لیے جائز ہے. یہ چیزیں اللہ کے لیے جائز ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں.
تو وہاں سے سلام پڑھ کر جیسے باہر نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد گنبد خضرا کے سامنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وائی فائی کنیکشن شروع ہو جاتا ہے، دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ آقا آپ ہماری مشکل کشا، ہمارے مشکل کو سدھارنے والے، بنانے والے، سنوارنے والے، ہماری مشکل کی نیا پار لگا دو۔ اس طرح کے الفاظ وہاں کہتے ہیں جو شرکیاں ہیں۔ بدعتی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ دعا صرف اللہ رب العالمین سے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں منع فرمایا ہے، تو آپ کی وفات کے بعد کیوں کر یہ عمل ہمارے لیے جائز ہوگا؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور سلام کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ سیدھے سادھے انداز میں سلام پیش کریں اور سیدھے سیدھے انداز میں وہاں سے آ جائیں۔ لوگ تکلفات کے شکار ہیں، لوگ بیجا تکلفات کرتے ہیں، یعنی ایسے آتے ہیں کہ پیچھے کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ پیٹھ نہیں دکھانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دکھانا گستاخی ہے۔ اس طرح کے نظریات لے کر الگ سے آتے ہیں، یعنی پیچھے قدم، الٹے قدم چلتے ہوئے آتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں منع ہیں، سخت منع ہیں، اور جو کہ جائز نہیں ہیں اور شرکیہ کاموں میں سے ہیں، حرام کے دائرے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ لہذا ان چیزوں سے حاجیوں کو، معتمرین کو بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مسجد نبوی کی زیارت میں سے اس کے بغل میں ہی ایک قبرستان ہے، بقیع الغرقد۔ لوگوں نے اس کو جنت البقیع کہا ہے، یہ نام صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بیان کیا وہ بقیع الغرقد ہے، تو یہی نام ہمیں کہنا چاہیے۔ اور اس قبرستان کی فضیلت ایک یہ ہے کہ یہاں پر 10,000 سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں، لیکن آج کون سی خبر کس کی ہے اس کی صحیح شناخت وہاں نہیں ہوتی۔ قبرستان کے آداب میں سے آپ داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ہے، اہل قبور پر سلام پیش کرنا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اگر نہیں سنتے تو سلام پڑھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظریہ، یہ عقیدہ لے کر نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین اس بات پر استطاعت رکھتا ہے، چاہے تو وہ انہیں سنائے، چاہے تو نہ سنائے، یہ اللہ رب العالمین کی استطاعت۔ اب مردے سنتے ہیں، یہ نظریہ لے کر ان کے سامنے دعائیں کرنا، ان سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو لہذا قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام پڑھ کر داخل ہونا ہے، اور داخل ہونے کے بعد ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ وہاں آخرت کی یاد تازہ کرنا ہے۔ اس طرح کے جو آداب ہیں، ان آداب کو وہاں ملحوظ خاطر رکھ کر وہ زیارت کر کے ہمیں واپس آتے ہوئے پھر سلام کر کے واپس نکلنا ہے۔ تو یہ قبرستان کے آداب ہیں۔ اب وہاں لوگ جا کر کیا کرتے ہیں؟ بقیع قبرستان کی مٹی چراتے ہیں، وہاں کے کنکر اٹھاتے ہیں اور لا کر کیا ہے اپنے غلوں میں ڈال لیتے ہیں، پیسوں کے ڈبوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ برکت ہو جائے۔ اور بعض لوگ مٹی لا کر اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، میں مر جاؤں تو میری قبر میں یہ مٹی ملا دینا، میری قبر پر جو مٹی دی جاتی ہے سب سے پہلے یہی مٹی میری قبر پر دینا۔ اس طرح کے نظریات لے کر لوگ جاتے ہیں اور وہاں طرح طرح کے شرکیہ کام کرتے ہیں۔ کھڑے کھڑے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرتے ہیں، 3 قل کی تلاوت شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت، سورۃ البقرہ کی آخر کی آیتوں کی تلاوت، شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ غلط نظریات لے کر جائیں گے، آپ کا حج اور عمرہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اتنی محنت سے آپ جاتے ہیں، اتنی محنت والے کام کرتے ہیں، جسمانی محنت اور مالی محنت لے کر آپ حج کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کا حج اور عمرہ قبول نہ ہو اس طرح کے کاموں سے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ لہذا غور کریں، اپنی اصلاح کریں، وہاں جا کر اس طرح کے شرکیہ کام نہ کریں۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد ایک دوسرا قبرستان شہدائے احد کا ہے، تو وہاں بھی یہی آداب ہیں، وہی آداب ہیں جو بقیع الغرقد کے آداب ہیں، وہاں بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ لیکن وہاں بعض بدعات لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، احد کا جو پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہاں غاروں میں جا کر اپنے نام لکھ دیتے ہیں، اپنی محبوبہ کا نام لکھ دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ میں اس سے سچی محبت کر رہا ہوں، تو ملا دے، ان شہدائے احد کی وسیلے سے تو ملا دے۔ ایسی عبارتیں بھی ہم نے وہاں پڑھا ہے، ایسی عبارتیں، اور وہ بھی عبارتیں اردو میں۔ اب یہ اردو صرف ہمارے علاقے میں چلتی ہے، پڑوسی ملک میں چلتی ہے، بنگلہ دیش وغیرہ تو اردو نہیں جانتے ہیں، وہ بنگلہ جانتے ہیں، تو ہمارے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اردو میں اس طرح کی عبارتیں رہتے ہیں۔
میں سچی محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، شہدائے احد کے وسیلے سے ہماری محبت کو تو قبول فرما، ہمیں ملا دے۔ اور بعض لوگ تو حد کر دیتے ہیں، ناجائز دعائیں بھی وہاں کر بیٹھتے ہیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے، جن کے نظر پورے نہیں ہو رہے ہیں، وہاں بھی جا کر بدمعاشوں نے دھاگے باندھنا شروع کیے ہیں۔ احد پہاڑ کے اندر پتھروں، چھوٹے چھوٹے چٹانوں پر دھاگے باندھ رہے ہیں، شرکیہ کام ہیں، یہ غیر اللہ کے لیے کیے جانے والے کام ہیں۔ ہندو لوگ کرتے ہیں، مورتیوں کے پاس جا کر، درگاہوں میں جا کر۔ آپ مسلمانوں کا بھی حال یہی دیکھ سکتے ہیں، درگاہوں میں گئے، فلاں جالی ہے، فلاں گرل وغیرہ رہتا ہے، اس پر دھاگے باندھے جاتے ہیں، نظر و نیاز کی چیٹیاں باندھی جاتی ہیں اور اپنے خطوط ڈال دیے جاتے ہیں۔ غلط ہے، نعوذ باللہ، یہ سارے شرکیہ کام ہیں، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کا کام کرو گے، آپ کا حج اور عمرہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعات میں سے ہے، خرافات میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آخری بات ہے، مسجد قباء کی زیارت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جایا کرتے تھے، ہفتے کے دن اپنے گھر سے وضو کر کے پیدل بھی جاتے تھے، سوار ہو کر بھی جاتے تھے، دونوں طرح سے روایت آئی ہے۔ وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد مسجد قباء کی طرف جاتا ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کان لہ کاجر عمرۃ، یعنی اس کے لیے عمرے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! تو مدینے کی زیارت کے آداب میں سے یہ 4 چیزیں ہیں۔ مسجد قباء میں ایک فضیلت والا کام ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی فضیلت وہاں ثابت نہیں ہے، جیسا کہ لوگ طرح طرح کے کام وہاں بھی کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف اس کے علاوہ لوگ وادی جن ہے، وادی عقیق ہے، اور بیر روحہ ہے، میدان بدر ہے، تاریخی مقامات جو ہیں، جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے چلے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے، نہیں جانا چاہیے۔ آپ دیکھنے کے ارادے سے جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے۔ مکۃ المکرمہ میں بھی لوگ جبل رحمت پر، جبل نور پر، غار ثور پر چڑھنے کی بڑی محنت کرتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں، ثواب نہیں ہے۔ آپ دیکھنے کے ارادے سے جاتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو بے جا اپنے اوپر لازم نہ بنائیں، اور مدینے کے، مکۃ المکرمہ کے زیارت کے جو آداب ہیں، ان آداب کو اچھی طرح سمجھ کر، ان دعاؤں کو اچھی طرح یاد کر کے انشاءاللہ آپ حج اور عمرے کے لیے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر بابرکت بنائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہو، ایسے کاموں سے اللہ ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک و بدعات سے، خرافات سے، غلط رسم و رواج سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نسل در نسل میں توحید کی دولت کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی بھائی امسال حج پر جا رہے ہیں، جو جا کر آ چکے ہیں، اللہ ساروں کی حج جیسی عبادت قبول فرمائے۔ جو بھی عمرہ کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ جس ارادے سے ہم جا رہے ہیں اس ارادے کو اللہ پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص، تقوی و للہیت ہمارے اندر اللہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے قرض سے جلد از جلد ہمیں نجات عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ اولاد جیسی نعمت انہیں نصیب فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد کے حق میں امانت داری کے ساتھ کام لینے والا انصاف پسند والدین بنائے، اور جو اولاد ہیں اللہ ان اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کے زمینوں کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ روئے زمین پر جہاں کہیں لوگ مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، وہاں کے بچوں، بڑوں، بوڑھوں، عورتوں کی اللہ عزتوں کی، عفتوں کی، صحت کی، مال کی اللہ گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امن و سلامتی نازل فرمائے، خیر و برکتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت
قدمی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔